اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا۔ وزیر جنگلات کشمیر، آزاد کشمیر، مظفر آباد کی طرف پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سر، ایک آپ کا ویڈیو دیکھا ہے جس میں آپ انٹرویو دیتے ہیں کہ مجھے اس جنگل کا پتہ نہیں ہے کہ کون کاٹ رہا ہے، کون لے کے جا رہا ہے۔ تو سر، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ پہ، وزیر جنگلات صاحب، کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کرسی دی ہے وزیر جنگلات کی، درختوں کی حفاظت کرنی، درختوں کا دفاع کرنا، اسی کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ آپ کی جواب داری کے اندر آتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے۔ آپ فارسٹر صاحب، رینجر صاحب، ڈی ایف او صاحب اور گارڈ جو ہوتے ہیں جنگل کے، ان سب کو آپ کی قیادت میں ہوتے ہیں وہ، اور آپ اس کی زیر قیادت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی سینئر سیٹ ہوتی ہے، وہ جونیئر پہ ہوتے ہیں۔ میں نزاکت خان ڈوبا بیڑی والا عرض کر رہا ہوں، میرے جنگل میں تقریباً 60 سال کے قریب ہو گئے ہیں، وہاں سے جنگل کاٹا جا رہا ہے، فرم لگی ہے، اور فرم کا پرمٹ جو ہے نا وزیر جنگلات دیتا ہے، ڈی ایف او صاحب دیتا ہے، اور جب تک جنگلات کا وزیر جو ہوتا ہے وہ اجازت نہیں دیتا ہے، جب تک وہ پرمٹ نہیں بن سکتا ہے۔ تو آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بندہ آیا انٹرویو لینے کے لیے، تو آپ نے اس کو انکار کر دیا کہ بھائی مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون کاٹ رہا ہے، کون لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ تو 30-60 سال سے یہ جنگل لے کے جاتے ہیں، پاکستان میں لکڑ لے کے جاتے ہیں، بیچتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اور آپ لوگ بھی اسی چیز کی تنخواہ لیتے ہیں، آپ اپنے پیٹ کے اندر بھی ڈالتے ہیں، اور بقایا جو چھوٹا محکمہ ہے آپ کا وہ بھی ڈالتا ہے۔ تو آپ نے انکار کیا، ایک چھوٹے سے صحافی کو دیکھ کر انکار کر دیا کہ مجھے علم ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ اس بات کو سوچا ہے کبھی کہ جب اللہ کی عدالت کے اندر آپ جاؤ گے تو وہاں پہ کیا کرو گے؟ ادھر آپ کیا جواب دو گے؟ مجھے اس سوال کا جواب دو آپ، وزیر جنگلات صاحب۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ آپ کی جو فرم لگی ہے 60 سال سے یا 30 سال سے بیڑی کے جنگل کے اندر، درا حاجی پیر یونین کونسل بیڑی کے اندر جو جنگل کاٹا جاتا ہے، گیلین لے کے آتے ہیں، ٹرک جاتے ہیں، آپ نے تو انکار کر دیا کہ آپ کی یہ عام بات سن کر یا ویڈیو دیکھ کر ان گاڑیوں کو آگ لگا دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں، تو اس کے جوابدار تو وزیر جنگلات ہی ہوگا نا، یا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہوگا، یا فاروق کوٹے کا وزیر جو ہے فیصل راٹھور صاحب وہ ہوئیں گے، کیونکہ آپ نے خود کہا دیا کہ بھائی ہمیں علم ہی نہیں ہے، تو پھر وہ غیر قانونی کاٹا جا رہا ہے نا۔ اس لیے میں نوٹس لینا چاہتا ہوں سر کہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو وہ درخت کیوں کاٹے جاتے ہیں؟ وہ اللہ نے پیدا کیے ہوئے، آپ لوگوں نے نہیں لگائے، وہ اللہ کے پیدائش ہے، تو اللہ نے لگائے، تو آپ ادھر سے ان غریب لوگوں کا وہ سارا بھی چھینتے ہیں۔ نہ وہاں پہ بجلی ہے، نہ وہاں پہ روڈ ہے، نہ وہاں پہ ڈسپینسری ہے، دنیا کی کوئی سہولت نہیں ہے 14 گاؤں کے اندر، اور جنگل ہے تو وہ بھی آپ کاٹ کے بیچ رہے ہیں اور بولتے ہیں آپ ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ اس چیز کا مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے سر۔ تو آپ جب اللہ کی عدالت دنیا کی آگے تو آپ انکار کر دیا ہے کہ بھائی مجھے نہیں علم، لیکن جب اللہ کی عدالت کے اندر جاؤ گے تو وہاں پہ کیا کہو گے؟ مجھے اس چیز کا جواب دیا جائے۔ اور دوسرا، فیصل راٹھور صاحب کی طرف یہ پیغام بھی ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ سر، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک سیٹ نوازی ہے، آپ ایم ایل اے فاروق کوٹے یونین کونسل بیڑی کے، تو آپ برائے مہربانی کر کے ہماری یونین کونسل کو ترقی کریں۔ اگر ترقی نہیں کرتے ہو تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں آپ کو کوئی دنیا کا بندہ ووٹ دینے کے لیے نہیں تیار ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ووٹ دے رہے ہیں صرف آپ کے ابو کی وجہ سے ہمیں آپ کو دے رہے ہیں۔ اگر ہمارے علاقے کے اندر روڈیں پکی نہیں ہوئیں گی، بجلی نہیں ہوئے گی، سکول نہیں ہوئیں گے، تو اسپتال نہیں ہوئے گا، اور جو دنیا کی چیز ہے دنیاوی، میں پوری بات نہیں کر سکتا ہوں، نہ اتنا ٹائم ہے میرے پاس، تو وہ سلطین نہیں دو گے تو ہم آپ کو وزیر کبھی بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ وزیر وہی بنتے ہیں جو علاقے کے اندر تعمیری ترقی کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں۔ تو آپ کوئی خیال نہیں کر رہے ہیں سر،
اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، اگر میں نے کوئی غلطی کی مجھے معاف فرمانا، لیکن میں پھر بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہمارے علاقے کے اندر یونین کونسل بیڑی کے اندر ترقی کریں اور وہاں پہ تحصیل بھی دیں، ٹھیک ہے، وہاں کا ایک MLA بھی اسمبلی کے اندر لے کے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بیڑی کا بندہ اسمبلی کے اندر لے کے جاؤ جو بیڑی کی قیادت کرے اور بیڑی کو ترقی کرے، کیونکہ 70 سال سے آپ لوگوں نے پاسبندہ رکھی ہے بیڑی کو، یونین کونسل بیڑی 70 سال سے پاسبندہ ہے۔ دنیا کا ہر شہر ترقی کر رہا ہے لیکن یونین کونسل بیڑی ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے وہ ترقی نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ میری کسی بات کا برا محسوس نہیں کرنا، میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے بات کرتا ہوں، تو یہ میرا حق بنتا ہے بات کرنا کہ آپ بیڑی کے اندر ترقی کروائیں اور ترقی کریں اور تحصیل دیں اور غریب لوگوں کا سہارا بنیں۔ اگر نہیں بنتے ہو تو آنے والے الیکشن میں ہم آپ کو ٹائی کریں گے پھر۔ شکریہ۔